میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں, پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس میں میں ڈاکٹریٹ کی ہے. میں نے کسی کتاب میں, چاہے مورخ ہو, یہودی ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, پولیٹیکل اینالسٹ ہو, پولیٹیکل کوئی جو مرضی ہو, میں نے کسی کتاب میں ٹک ٹاک کا اور گورننس کا, ٹک ٹاک کا انہوں نے ابلاغ سے لیا ہوگا نا, چلے اس کا بھی میں نے کوئی ایس پڑھا, لیکن وہ بڑے فخر سے کہتی ہوں, پیچھے عظما کاردار صاحبہ بڑے زور زور سے ڈیسک بجاتی ہے, کلیپنگ کرتی ہیں کہ ٹک ٹاک بنانے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ گورننس اور ٹک ٹاک کا کوئی کنیکشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں عورتوں کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ عورت صنفی طور پہ سینسٹیو ہوتی ہے, حساس ہوتی ہے, انتقامی ہوتی ہے, غصے والی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننے سے منع کیا, لیکن پرنسپل بننے سے یا ڈاکٹر یا نرس بننے سے منع نہیں کیا, لیکن ہیڈ بننے سے, کسی چیز کی گورننس سے منع کیا, کیونکہ یہ صلاحیت مردانہ ہے. میں کسی عورت کو کنڈیم پھر نہیں کر رہا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا آپ دیکھ لیں, کیا ان کی طبیعت میں واقعی حساسیت ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کوئی بندہ بیان دے دے تو اس کے بارے میں کیسے سینسٹیو ہوتی ہیں, اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. ہم تو لو رہی ہیں, ہمیں تو ایک, میں تو ان کا فین ہوں, میں تو فین ہوں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ان کے جو ایٹیچیوڈ ہے نا, یہ درست نہیں ہے. ان کو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے. ان کو انتقامی سیاست سے نکلنا ہوگا, اس حساسیت سے نکلنا ہوگا. اب آپ پورے صوبے کی حکمران ہیں, اب آپ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہیں, اب آپ نون لیگ کے, آپ ایک مذہبی لوگوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو اگر آپ اس طرح خود پولرائزیشن کریں کہ فلاں طبقے کو میں نے نیچے رکھنا, فلاں کو اوپر رکھنا, یہ آپ زیب نہیں دیتا. ان کو فراخ دلی سے, کھلے دل سے گڈ گورننس اگر وہ چاہتی ہیں, ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ شاید اپنے چچا کی طرح گڈ گورننس کریں گی, اور اس طرح میرا گورننس اور ٹک ٹاک کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ آپ بار بار اس سوال پہ, گورننس اور ٹک ٹاک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے ٹک ٹاک, کہ آپ ایک بیڈ گورننس کو گڈ گورننس دکھا سکتے ہیں, یہ ٹیکنیک ہے. یہ ٹیکنیک ہے نا, پروپیگنڈا تو ہے نا, ٹھیک ہے, یہ پروپیگنڈا, یہ تعلق ضرور ہے, لیکن ویسے گورننس کا ٹک ٹاک, یعنی کامیاب وزیر اعلیٰ کے لیے ٹک ٹاک پہ میں یہ سمجھتا ہوں ان سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف صاحب تھے, حالانکہ انہی کی فیملی کے ہیں نا, لیکن ان کی گڈ گورننس آپ کو کہیں نظر آتی تھی. ایک سملیرٹی ہے, یہ بھی پانی میں چلے جاتی ہیں, وہ بھی پانی میں چلے جاتے ہیں, صرف بوٹوں کا فرق ہے, بوٹ نہیں پہنتی ویسے, وہ ادھر نسبت روڈ لاہور میں گوال منڈی کی نکڑ لکشمی وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شہباز شریف نے پھر بھی لاہور کو بہت زیادہ ڈیلیور بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, لاہوریوں کو ڈیلیور کیا, اس نے ڈیلیور کیا, لیکن یہ اس میں بھی ناکام ہے, ابھی تک تو ناکام ہے. ہو سکتا ہے شاید کامیاب ہو جائیں. ابھی تک میں تو یہ حقیقت, اگر میرے دل کی بات پوچھے نا, مجھے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ ان کے پاس گورننس ہے. واقعی عوام کی بھلائی چاہتی ہیں تو ان کو اپنا یہ ایٹیچیوڈ اور رویہ نرمی لانی چاہیے ہوگی, حساسیت سے نکلنا ہوگا. یہ جی فلاں نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہہ دیا تھا, اس چیز کو موو آن کرنا پڑے گا, تو پھر یہ گڈ گورننس شاید کر لیں. ابھی تک آپ کو ان کے 100 دن یا 120-25 دن کو, ابھی تک تو آپ عوام سے پوچھ لیں یار میری کیا رائے لینی ہے. میں تو خود آپ کو پتا عمران خان کی اپوزیشن تھا, اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تسی اپنی مرضی سے حکومت لے آگے کنہ کو مطمئن ہے. تو بہرحال لوگ ابھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو میرے نمازی خاص طور پہ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے 5 سال عمران خان کی اپوزیشن کی ہے, یہ لوگ آ گئے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, تو لوگ اس سے زیادہ پریشان ہیں. حقیقت ہے یہ بات, آج معاشرہ اس سے زیادہ پریشان ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی, ہر چیز میرا خیال ہے کہ بیڈ گورننس کی طرف ملک گیا, بیڈ گورننس کی طرف گیا. اچھا, شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب شہباز شریف پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 وزیر اعظم پاکستان, کیا ڈفرنس ہے؟ بہت زیادہ ڈفرنس ہے. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ آل ان آل تھا, اور اس کے پاس گورننس تھی, یعنی گورننس کے لیے یہ بھی تو چیز ہونی چاہیے نا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ امپلیمنٹ ہو جائے. مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ملک میں ہے نا, ان کی حیثیت بھی ایک ڈمی جیسی بظاہر معلوم ہو رہی ہے. جو مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں ہے وہی ان کی پاکستان میں ہے, ورنہ جب پنجاب میں تھے تو ان کے پاس پورے اختیارات تھے. اب وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, میرے خیال میں بالکل ہی بے اختیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں پریشر نہیں لوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا, کمپرومائز نہیں کروں گا. اتنا کو ان کے پاس اختیار ہے کہنے کا, اتنا بظاہر اتنا ہی اختیار ہے. بے اختیار وزیر اعظم محسوس ہو رہے ہیں اور پورا ملک اس کو فیل کر رہا ہے. اچھا, یہ جو آئی ایم ایف کا ایک مسئلہ ہے اور آئی پی پیز کا, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, ان دو مسائل کی وجہ سے میں اور آپ ایک عام پاکستانی, پنجابی چ کہندے نے وہ رگڑا گیا, انہوں تے ہو جا رگڑا لگا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ نفسیاتی مریض بن گیا. سر میں نے اور آپ نے آئی پی پیز نہیں انسٹال کروائے, نہ ہمارے اس میں شیئر ہیں. آئی ایم ایف کے پاس نہ آپ کے بزرگ گئے, نہ میرے بزرگ گئے, نہ عام آدمی گیا, نہ میں گیا. ان دو پالیسیز کا ذمہ دار
آپ بھی ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کسے قرار میں دیتے یہ ہیں؟ سمجھتا کیا ہوں عمران خان کا سارا قصور ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی کہ محسن نقوی صاحب کا ایک بیان بہت اہم ہے. انہوں نے کہا 80 کروڑ کے اوور بلنگ ہم نے پکڑ لیا, لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو پا رہی, وہ اتنا مضبوط ہے. آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا کہ 80 کروڑ یونٹس اوور بلنگ ہوئے, 93 کروڑ شاید کہا تھا, مطلب 80 کروڑ سے بھی زیادہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ملک کا وزیر داخلہ ایک ذمہ دار سیٹ کے اوپر ہے, بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ان آئی پی پیز کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکی ہے؟ نہیں ہو سکی. یہ آئی پی پیز کے پیچھے کون ہے یہ پروب کریں. آپ صحافی ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور کے اوپر پروب کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے پیچھے بھی وہی سیاسی رہنما ہے. یہ جو بجلی کے جو سارے یہ آئی پی پیز وغیرہ لگے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کوئی غیر ملکیوں نے لگائے ہیں یا خلائی مخلوق نے لگائے ہیں؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اسمبلیز میں موجود ہیں. کس نے پکڑنا ہے, کس نے احتساب کرنا ہے؟ یہ معاہدے جو ہوتے ہیں, اچھا چلیں اگر آپ اور میں بطور پنجابی, اللہ معاف کرے میں تعصب کا قائل نہیں ہوں, پنجابی میں پاکستانیوں کو برابر سمجھتا ہوں, لیکن آزاد کشمیر والوں نے اپنا حق لے لیا. آئی پی پی ادھر لاگو نہیں ہوتے, انہوں نے تو یونٹ اتنا نیچے گروا کے پوری احتجاج ملک میں کر کے گروا لیا ہے. تو ہم تھوڑے سے بے حس بھی ہیں. پنجاب کی عوام بھی اگر جاگیں تو یونٹ سستا ہو سکتا ہے. بجلی کے بلوں کے خلاف دیکھیں, ریاست کے خلاف تلوار اٹھانا, ریاست کے خلاف گن اٹھانا یہ تو جائز نہیں ہے, لیکن ریاست کے خلاف احتجاج کرنا تو جائز ہے نا, اپنے حق کے لیے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جائز ہے. کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, یہ آئی ایم ایف کے معاہدے یا آئی پی پیز, کوئی چکر نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آزاد کشمیر میں کیسے حکومت نے ڈائلاگ کیے؟ آزاد کشمیر میں ڈائلاگ کامیاب ہوئے, تو پاکستان پنجاب کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ مؤثر احتجاج کریں گے تو بجلی کی قیمتیں گر جائیں گی, گر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, اور محسن نقوی صاحب نے بھی صرف بیان دینا کہ 80 کروڑ اوور بلنگ ہے, اور بعد میں, اور یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے, یہ آپ ہر پاکستانی سے پوچھ سکتے ہیں, اوور بلنگ ہو رہی ہے. 100 یونٹ 200 یونٹ اوور, عام ایک اوسط کے حساب سے لگا لیں تو 80 کروڑ یونٹ اوور ڈال کے, یعنی یہ جتنے کی بیچ رہے ہیں, ایک تو وہ مہنگا, اور دوسرا یہ کہ اس سے بھی اوور بلنگ کر کے یہ اربوں روپے کا کھا رہے ہیں فنڈ. تو یہ حکومت کو چاہیے اس سے بہتر. یہ مجھے ایک بات بتائیں, پرائیویٹائزیشن کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ حکومت کا کام, ریاست کا کام کمائی کرنا نہیں ہے نا, اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ پرائیویٹ ادارے چلائیں اور عوام کو سہولتیں دیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ تو اس سے بھی مہنگی دینا شروع ہو گیا. پرائیویٹائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ حکومت زیادہ پروفٹ مانگتی ہے, پرائیویٹ لوگ کم پروفٹ میں مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پاکستان میں الٹی چال چل گئی کہ پرائیویٹائزیشن تو الٹا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ ہے ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. آج ابھی اس وقت ایک ڈبیٹ چل رہی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ کافی زیادہ سیکھ پائے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہوش کے ناخن لو, یہ ایسے شخص کو لانا چاہ رہے ہیں جو قومی مجرم ہیں. ججز کو بھی, کن کو کہنا چاہ رہی ہیں وہ ججز کو کہہ رہی ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کو. تو کیا ایک خاتون جس نے آئین کی پاسداری کا حلف لیا اور انہوں نے آئین پہ کوئی ایسا بک بھی نہ لکھی ہو, ان کی کوئی ایسا لا کی پریکٹس بھی نہ ہو, کوئی ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہ ہو, اور وہ اس طرح کے بیانات دیں, تو آپ کی سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو مریم نواز شریف صاحبہ سے ڈکٹیشن لینی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو کسی معاملے میں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے سوائے شریعت کے. مثلاً ان کی اسپیشلائزیشن شریعت نہیں ہے, اگر وہ اس کی انٹرپریٹیشن میں کچھ لوز بال کھیل جاتے ہیں وہ علماء سے رہنمائی لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی تشریحات میں بھی انہوں نے انٹرپریٹیشن سیاستدانوں سے لینی ہے, تو یہ درست نہیں. پھر سیاستدانوں کا کام ہے کہ اسمبلی میں قانون سازی کریں. سیاستدان کے پاس اپنا پلیٹ فارم مقننہ کا موجود ہے نا, وہ اسمبلی میں قانون سازی کرے.